پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، یعنی آپ کا عصا مبارک۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام میں راشد نور مدنی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو شروع میں درود پاک کی فضیلت بتاؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب تر وہ ہوگا، یعنی نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم شروع میں اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ یاسر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی یاسر بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں انشاءاللہ سورۃ الفیل کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ، آپ شروع کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ جی یاسر بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ راشد بھائی، آج ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، آپ کا عصا مبارک۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا، یہ لاٹھی کہاں سے آئی، اور اس کی چند خصوصیات بھی بتائیں کہ کیسی لاٹھی تھی، کیا فائدہ دیتی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے بزرگ لاٹھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ بزرگ اور سے ٹیک لگا کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو نابینا ہوتے ہیں، بلائنڈ بوائے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لاٹھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کی خصوصیات کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی، جو عصا مبارک تھا، یہ عصا مبارک حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اچھا، یہ عصا مبارک آدم علیہ السلام کے پاس رہا، اس کے بعد پھر آپ کے اولاد میں منتقل ہوتا رہا، دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے ان میں وراثت کے طور پر یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ مدین قوم کے جو نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے پاس یہ عصا مبارک تھا، یہ لاٹھی مبارک تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے
تو پیدا بھی آپ مصر میں ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے مصر سے آپ نے ہجرت کی اور مصر سے سفر کر کے جب مدین میں پہنچے 10 سال شعیب علیہ السلام کی خدمت میں آپ رہے، اور اللہ پاک کے حکم سے شعیب علیہ السلام نے جو لاٹھی مبارک تھی، جو عصا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گفٹ کے طور پر عطا کیا، اور اپنی بیٹی بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ لاٹھی لے کر دوبارہ پھر مصر میں آ گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لاٹھی بہت عرصے تک رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک جو تھا، جو آپ کی ہائٹ تھی وہ بھی اتنی تھی، اور آپ کی لاٹھی جو تھی وہ بھی 10 ہاتھ لمبی تھی، یعنی اتنا ہی آپ کا قد تھا اور اتنی ہی آپ کی لاٹھی مبارک تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی، اس کے سرے پر یعنی اوپر کی طرف 2 شاخیں بنی ہوئی تھیں، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ رات کے وقت میں وہ روشن ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لاٹھی ہی لائے تھے یا پھر کچھ اور چیزیں بھی جنت سے آئی تھیں؟ بیٹا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لاٹھی لے کر آئے، اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جنت سے کچھ اور چیزیں بھی زمین پر آئی ہیں، جیسے حضرت سید علی اجہوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت سے 5 چیزیں زمین پر آئیں۔ آپ نے اس بات کو 2 شعر میں بیان کیا ہے، 2 اشعار میں، وہ عربی اشعار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَآدَمُ مَعَهُ أُنزِلَ الْعُودُ وَالْعَصَا لِمُوسَى مِنَ الْآسِ النَّبَاتِ الْمُكَرَّمِ وَأَوْرَاقُ طِينٍ وَالْيَمِينُ بِمَكَّةَ وَخَتْمُ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ الْمُعَظَّمِ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے جو چیزیں آئیں، ان میں سے ایک تو عود کی لکڑی جو ہے وہ جنت سے آئی، اور دوسری عصا مبارک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا مبارک تھا، لاٹھی تھی، یہ جنت سے آئی، اور یہ جو لاٹھی تھی یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنی ہوئی لاٹھی تھی۔ اچھا، تیسری چیز فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَاقُ طِينٍ، انجیر کی جو پتیاں ہیں یہ بھی جنت سے آئی ہیں، اور چوتھی چیز وَالْيَمِينُ بِمَكَّةَ، یعنی مکہ معظمہ میں جو حجر اسود ہے، جو خانہ کعبہ کے ساتھ نصب کیا گیا ہے، لگا ہوا ہے حجر اسود، یہ بھی جنت سے آیا۔ اور 5ویں چیز وَخَتْمُ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ الْمُعَظَّمِ، 5ویں چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک، یہ بھی جنت سے آئی تھی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو جنت سے آئی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی، ہمارا پروگرام بچے اور قرآن ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے بارے میں ہم انفارمیشن پرووائڈ کریں، اور جو ہمارا ٹاپک ہو اس سے ریلیٹڈ قرآنی آیات جو ہیں ان سے ہم روشنی حاصل کریں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک ہے، لاٹھی مبارک ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، اور اگر ہے تو کس طرح ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا مبارک تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے، مختلف آیات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا مبارک جو آپ کی لاٹھی تھی، فرعون کے دربار میں جب جادوگروں کے سامنے آپ نے ڈالی تو بہت بڑا یہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کے ذریعے درختوں کے پتے جھاڑتے، ٹیک لگاتے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ میں ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شعیب علیہ السلام نے یہ لاٹھی گفٹ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے روانہ ہوئے اپنے ملک مصر کی طرف، تو راستے میں ایک وادی تھی، وادی طوا۔ اچھا، وادی طوا میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو یہ لاٹھی آپ کے پاس ہی تھی، تو وہاں پر اللہ پاک کے حکم سے آپ پر وحی ہوئی، تجلی آپ پر ظاہر ہوئی، اور آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ تو اس وقت آپ نے اللہ پاک سے کلام کیا، تو اللہ کریم نے آپ سے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں، تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ اور آگے سے مزید عرض کرتے ہیں أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، یا اللہ میں اس لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں، اور وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور فرماتے ہیں کہ میں اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں۔ اور کہتے ہیں وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں، اور بھی اس سے میں بہت سارے کام لیتا ہوں اپنی لاٹھی سے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، پھر کیوں پوچھا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، ویسے ماشاءاللہ انٹرسٹنگ ایک کوئسچن ہے کہ اللہ پاک کو تو پتہ ہے، اور واقعی اللہ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں لاٹھی ہے،
تو پھر اللہ پاک نے کیوں پوچھا؟ بیٹا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری لوجک اس میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ آگے چل کر یہی لاٹھی کو سانپ بننا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں پر یہ سانپ بہت بڑا جو بنا تھا، اب اچھا اس کا موقع بھی آیا نہیں تھا، یہ آگے آنا تھا نا، تو اس وقت اگر یہ سانپ بنتا تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے کہ بھئی یہ لاٹھی ہے یا سانپ ہے، یہ ہے کیا؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی لاٹھی ہی ہے، یا اللہ یہ لاٹھی ہے۔ تو کیا ہوا کہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات پکی ہو گئی کہ بھئی لاٹھی ہی ہے، تاکہ یہ بات ذہن میں کنفرم ہو جائے کہ آگے چل کر جب یہ لاٹھی سانپ بنے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو، آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ یہ کیا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پکی کرنے کے لیے ان سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا اس میں بیٹا یہ بات بھی پتہ چلی کہ کبھی سوال کرنا، کوئسچن کرنا یہ لا علمی کی نشانی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کو واقعتاً پتہ نہ ہو۔ بعض اوقات جیسے ٹیچر ہیں، ٹیچر سوال کرتے ہیں نا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ بھئی بتاؤ قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد کتنی بار آیا ہے؟ اب ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا تو کیا ٹیچر کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، ٹیچر کو پتہ ہے، لیکن ٹیچر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ اس کو ایک تو یاد ہو جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اگر اس کی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے کوئی بات پوچھی ہے احادیث مبارکہ میں، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کبھی کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، کہا کہ بھی بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو اس سے یہ کنفرم نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو اللہ پاک نے بتایا ہے، آپ کو علم تو اللہ نے سکھایا ہے۔ اچھا راشد بھائی، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب تو چھوٹا تھا لیکن انہوں نے فوائد بھی بتائے، تو اس کی کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے؟ بیٹا اس میں بڑی پیاری لوجک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ جو بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پاک نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب واقعتاً یہی بنتا تھا ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد پھر آگے اور بھی باتیں بیان کی، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں جو میری بکریاں کھاتی ہیں۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے زیادہ کلام کرنے کی وجہ سے، کہ میں اللہ پاک سے جب تک کلام کروں گا ایک مزہ آئے گا، لطف آئے گا، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک ہے، جب میں اس سے کلام کروں گا، بات کروں گا، مجھے کچھ دیر تک، کچھ زیادہ دیر تک اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوگا، مجھے ایک سعادت ملے گی۔ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں بیان کی۔ اس کو بیٹا اب یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے امی ابو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو کبھی ہوتا ہے کہ ہم سے وہ تھوڑی سی بات پوچھتے ہیں نا، ہم آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا کچھ اور بولو، ہم کچھ اور بولتے ہیں، بیٹا کچھ اور بولو، تو وہ کیوں ہم سے زیادہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ہم سے محبت بہت ہوتی ہے، انہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرتا رہے۔ اسی طرح جو اپنے ماں باپ سے، اپنے پیرنٹ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو وہ جب اپنے امی ابو سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری امی ابو کچھ اور بات کرتے رہیں۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے نانی یا دادی اماں رات کو جب وہ خاص طور پر بیٹھتے ہیں یا امی ابو کے پاس رات میں بیٹھتے ہیں، وہ اسٹوری سناتے ہیں، کوئی کہانی سناتے ہیں، تو ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ یہ سناتے رہیں، کچھ اور سنائیں۔ اچھا ایک سٹوری ختم ہوئی، جی اچھا پھر کیا ہوا تھا، امی ایک اور سٹوری سنائیں، تو پھر سن رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ، تو کیوں ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے یہ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، اللہ پاک کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو پیارے ہوتے ہیں، وہ نمازیں بھی اسی لیے لمبی لمبی پڑھتے ہیں تاکہ نماز میں اللہ پاک سے وہ گویا کلام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی لیے تاکہ اللہ سے زیادہ دیر تک کلام کرنے کی سعادت ملتی رہے، آپ نے فوائد زیادہ بیان کرنے شروع کیے۔ راشد بھائی آپ نے یہ تو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے 2 فوائد بتائے نا، ایک تو درخت کے پتے جھاڑتے تھے اور ایک ٹیک لگاتے تھے، تو اور بھی کس کس کاموں میں استعمال لیتے تھے یہ لاٹھی کو؟
بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے تھے. اس کے بارے میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے فائدے اس کے بیان کیے ہیں. ایک تو اس لاٹھی کا سہارا لے کر چلتے، یہ بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوتا. اور اس کے علاوہ اس لاٹھی سے آپ بات چیت کرتے، یعنی آپ لاٹھی سے بات کرتے، یہ لاٹھی آپ کو آگے سے جواب دیتی. اس طرح کی اللہ پاک نے لاٹھی کو ایک زبان عطا کی تھی. اچھا، اس کے علاوہ اس لاٹھی سے یہ بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا کہ آپ اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتے، تو اس لاٹھی کو جب زمین میں گاڑ دیتے تھے تو یہ درخت بن جاتی، یعنی کچھ درخت بنتی، اس پر پتے نکل آتے اور پھر اس کا سایہ ہوتا، موسیٰ علیہ السلام اس کے سائے میں نیچے بیٹھ جاتے. اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ رات میں اگر کسی اندھیری جگہ جانا ہوتا، اندھیرا ہوتا، تو اس لاٹھی سے روشنی نکلتی اور آپ ٹارچ جس طرح ہوتی ہے نا، ٹارچ کا گویا کہ یہ لاٹھی کام دیتی، تو ٹارچ کے ذریعے آپ روشنی کر لیتے اور اس طرح اس سے فائدہ حاصل کرتے. ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے دشمن ہوں، درندے ہوں، یا پھر اس طرح جانور جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو آپ اس لاٹھی کی مدد سے ان سے بھی حفاظت کیا کرتے. ایک فائدہ موسیٰ علیہ السلام اس سے یہ حاصل کرتے کہ اگر آپ کو کنواں دیکھا اپنے ویل کتنا گہرا ہوتا ہے نا، پانی نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کے ذریعے آپ پانی بھی نکالتے. اچھا، ہوتا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے پانی نکالنا ہے تو اس کے اوپر دو شاخیں ہوا کرتی تھی. ایک کیا کرتے آپ اوپر سے پکڑ لیتے اور آگے یہ ڈول بنتے، آپ نیچے کی طرف کرتے، وہ لاٹھی لمبی ہو جاتی اور آپ پانی نکال لیا کرتے تھے، اپنی بکریوں کو پلاتے، خود بھی پانی استعمال کرتے، تو یہ بھی آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا. اچھا، اسی طرح کبھی آپ کو جیسے پھل کھانے کی خواہش ہوتی کہ مجھے فروٹ کھانے ہیں، پھل کھانے، تو آپ کیا کرتے، اللہ پاک کے حکم سے یہ لاٹھی ایک درخت بن جاتی، آپ زمین میں گاڑتے اور اس میں پھل آتے اور موسیٰ علیہ السلام وہ پھلوں کو کھا لیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی کے اور بہت سارے فائدے تھے اور آپ بہت سارے کاموں میں اس لاٹھی کو استعمال کیا کرتے تھے. جب اللہ پاک سے آپ نے کلام کیا تھا، اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک تو میں اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں جو میری بکریاں کھاتی ہیں، اسے ٹیک لگاتا ہوں، اور آخر میں آپ نے عرض کیا تھا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، یعنی اس لاٹھی سے میری اور بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ ضرورتیں تھیں. اس کے علاوہ بہت سارے کاموں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو استعمال کیا کرتے تھے. راشد بھائی، اور کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، اس لاٹھی رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ بڑی اچھی آپ نے پوچھی کہ اس کے فائدے کیا ہیں، فضیلت کیا ہے. اس بارے میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ لاٹھی پاس رکھنے میں 6 فضیلتیں ہیں، اس کے 6 فائدے بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں. فرماتے ایک تو یہ ہے کہ لاٹھی اپنے پاس رکھنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، ان کی زینت ہے. اور تیسری چیز فرمایا دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے. یعنی لاٹھی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر چھوٹی سی لاٹھی ہے، اسٹک ہے، اور آپ صبح فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، تو جیسے کتوں کا بھی اگر آپ کو ڈر ہوتا ہے تو آپ کے پاس اگر لاٹھی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، تھوڑا سی اسٹک ہوتی ہے، تو آپ کو اس سے تھوڑے سیف رہتے ہیں کہ حفاظت ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے کتا حملہ کر دے، کیونکہ کتا تو کتا ہوتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ بھی بہرحال ایک فائدہ اس سے ہے. اسی طرح چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کمزوروں کا مددگار ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں 5ویں فضیلت یہ ہے کہ منافقین کے لیے اس میں پریشانی ہوتی ہے. اور 6ٹھی چیز یہ ہوتی ہے کہ عبادت میں زیادتی کا باعث ہے، سبب ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن. آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں. یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ ہمارا ایک ہی نام سے پیج ہے، ایک ہی نام سے چینل ہے، جس کا نام ہے کڈس مدنی چینل. ہمارا جو بچے اور قرآن پروگرام ہے یہ بھی آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا